محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے سامنے کتاب القراءۃ الراشدہ ہے۔ اس کا آج کا ہمارا سبق تلک عادتی کل یوم سے ہے۔ تو شروع کر رہے ہیں۔ تلک عادتی کل یوم لا اخالفھا۔ تلک کا معنی وہ، عادتی میری عادت، کل یوم ہر دن، وہ میری ہر دن کی عادت ہے۔ تلک عادتی کل یوم، وہ میری ہر دن کی عادت ہے۔ جو بھی پیچھے بیان ہوا کہ میں جلدی رات کو سوتا ہوں، جلدی صبح کو اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مدرسے کو جاتا ہوں، یہ سارے کام، یا کچھ وقت اپنے بھائیوں والدین کے ساتھ بات چیت میں گزارتا ہوں، جو بھی کچھ تھا سب کچھ، تو وہ میری ہر دن کی عادت ہے۔ ہر دن ایسے ہی کرتا ہوں بغیر کسی ناغے کے۔ لا اخالفھا، لا اخالف، میں مخالفت نہیں کرتا، ہاں اس کی، یعنی اس عادت کی، میں اس عادت کی مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزانہ کا یہی کام ہے، کبھی بھی اس عادت، اس کام کے میں خلاف نہیں کرتا کہ کسی دن ناغہ کر لیا، کسی دن کر لیا، کسی دن کسی دوسرے کام میں لگ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لا اخالفھا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں۔ تو لا اخالف یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لا اخالف، لا اخالف ماضی ہے اس کی خالفہ، تو خالفہ یخالف مخالفتاً، قاتل یقاتل مقاتلتاً، باب مفاعلت سے، تو باب مفاعلت سے لا اخالف فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وَأَقُومُ مُبَكِّرًا یوم العطلۃ ایضاً، وَأَقُومُ اور میں اٹھتا ہوں، مبکراً جلدی، یوم العطلۃ ایضاً چھٹی کے دن بھی، اور میں چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہوں۔ یہ اس لیے بیان کیا، یہ الگ سے جملہ اس لیے استعمال کیا کہ بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ چھٹی کا دن ہے تو بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھی اس دن اور نہ جلدی اٹھے، بہت دیر سے اٹھتے ہیں اور پورا دن یوں ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ الگ سے کہا کہ اقوم مبکراً یوم العطلۃ ایضاً، اور میں چھٹی کے دن بھی جلدی اٹھتا ہوں۔ اقوم یہ پہلے استعمال کیا ہوا فعل ہے، اقوم فعل مضارع، و قام فعل ماضی، قام یقوم نصر ینصر سے۔ وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ وَأَتْلُو الْقُرْآنَ،
وأصلی اور میں نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ، مع الجماعت جماعت کے ساتھ، اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، واتل القرآن اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اصلی یہ بھی آ چکا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے باب تفعیل سے، اس کی ماضی صلی ہے، اور اتلو یہ بھی پیچھے آ چکا کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کی ماضی تلا ہے، تلا یتلو نصر ینصر سے۔ وَأَقْضِ الْيَوْمَ فی مطالعۃ کتاب ومحادثۃ مع ابی و امی و اخوتی۔ واقضی اقضی قضا یقضی پورا کرنا، اور میں دن کو پورا کرتا ہوں، یا میں دن گزارتا ہوں، اور میں دن گزارتا ہوں کتاب کے مطالعے اور اپنے والد اور اپنی امی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں، اور میں دن گزارتا ہوں کتاب کے مطالعے اور اپنے والد اور اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں۔ یعنی چھٹی کا دن ہے تو ایسا نہیں کہ کتاب کو کھول کر ہی نہیں دیکھا، کتاب کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، والدین اور بھائیوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں، اور کیا وفی زیارت قریب او عیادت مریض، اور قریب معنی قریبی شخص یا پڑوسی کہتے ہیں، پڑوسی یا مریض کی پڑوسی کی زیارت یا مریض کی عیادت میں، اور میں دن پورا کرتا ہوں کتاب کے مطالعے، والدین اور بھائیوں کے ساتھ گفتگو، اور پڑوسی کی زیارت یا مریض کی عیادت میں، یہ سارے کام کر کے دن گزارتا ہوں۔ اس میں کوئی بھی نیا فعل استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ وَأَمْكُثُ أَحْيَانًا فِي الْبَيْتِ، امکث فعل مضارع ماضی ہے، اس کی مکث یمکث، نصر ینصر سے، تو میں ٹھہرتا ہوں۔ احیاناً یہ حین کی جمع ہے، حین کی جمع احیان، اور حین کا معنی ہے وقت، اور میں کچھ وقت ٹھہرتا ہوں گھر میں، اور میں کچھ وقت گھر میں ٹھہرتا ہوں، اور میں کچھ وقت گھر میں ٹھہرتا ہوں۔ وَأَخْرُجُ أَحْيَانًا إِلَى الْخَارِجِ، اور کچھ وقت باہر کو نکل جاتا ہوں، اور کچھ وقت باہر کو نکل جاتا ہوں، اور میں کچھ وقت باہر کو نکل جاتا ہوں۔ تو امکث یہ ہو گیا، اخرجو فعل مضارع ہے ماضی خرجہ نصر ینصر سے ہی۔ الاسئلۃ سوال کی جمع ہے، معنی ہو گیا اس کا سوالات، یہ نیچے سوالات ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ ماذا تفعل عندما تستيقظ من نومك، ماذا کیا، تفعل تم کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، عند معنی وقت، ما معنی جس وقت تم تستيقظ بیدار ہوتے ہو، نومے کا من نومے کا اپنی نیند سے،
جس وقت تم اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ماذا تفعلو، کیا کرتے ہو؟ تم کیا کرتے ہو جس وقت اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہو؟ اب اس کا جواب دینا، اگر آپ بیدار ہوتے ہوئے جب بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، دعا پڑھتے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، تو یہی جواب دیں کہ استیقظو علی اسم اللہ و ذکرہ، استیقظو علی اسم اللہ و ذکرہ، میں اللہ کے نام اور اس کی یاد پر بیدار ہوتا ہوں۔ اور بڑھا دیں من نومی، اپنی نیند سے، جیسا کہ اس میں من نومی کا ہے تو من نومی اور بڑھا دیں تو استیقظو علی اسم اللہ و ذکرہ من نومی، میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوں اللہ کے نام اور اس کے ذکر پر۔ لماذا تستیقظ باکرا، تم جلدی کیوں اٹھتے ہو؟ تم جلدی کیوں اٹھتے ہو؟ تو استیقظ باکرا، میں جلدی اٹھتا ہوں، لأصلی صلاۃ الفجر مع الجماعت، میں جلدی اٹھتا ہوں اس لیے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ میں جلدی اس لیے اٹھتا ہوں تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں۔ هل تساعد اباک فی شراء الحاجیات من السوق، کیا تم، حل معنی کیا اور تساعد معنی موافقت کرتے ہو یا مدد کرتے ہو، اباک اپنے والد کی، فی شراء الحاجیات، حاجیات ضرورتی چیزیں اور شراء معنی خریدنا، تو کیا تم اپنے والد کی مدد کرتے ہو ضرورت کی چیزیں خریدنے میں بازار سے؟ کیا تم بازار سے ضرورت کی چیزیں خریدنے میں اپنے والد کی مدد کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو نام اساعد ابی فی شراء الحاجیات من السوق، ہاں میں اپنے والد کی مدد کرتا ہوں بازار سے ضرورت کی چیزیں خریدنے میں، ورنہ تو جو بھی کرتے ہو وہی جواب دیں۔ کیف تقضی یوم العطلۃ، تم چھٹی کا دن کیسے گزارتے ہو؟ تو اگر کتاب کے مطالعے اور والدین کی زیارت، گفتگو، پڑوسیوں کی زیارت اور مریض کی عیادت میں گزارتے ہیں تو یہی جواب دیں، ورنہ تو جو بھی کرتے ہیں اس میں جواب دیں۔ تو اقضی یوم العطلۃ فی مطالعۃ کتاب و محادثۃ مع ابی و امی و اخوتی و زیارت قریب او عیادت مریض، میں چھٹی کا دن کتاب کے مطالعے، والدین بھائیوں کے ساتھ گفتگو میں اور پڑوسی کی زیارت یا مریض کی عیادت میں گزارتا ہوں۔ ما الاذکار التی تقولها حین ترید ان تنام، وہ ما معنی کیا اور اذکار ذکر کی جمع ہے، وہ اذکار کیا ہیں، اذکار معنی دعا کر دیں، وہ دعائیں کیا ہیں جن کو تم پڑھتے ہو، تقولها پڑھتے ہو، حین تریدو جس وقت تم ارادہ کرو سونے کا، جس وقت تم سونے کا ارادہ کرو تو
وہ دعائیں کیا ہیں جن کو تم پڑھتے ہو، مطلب ہے کہ سونے کے وقت کی دعائیں کیا کیا ہیں، یہ ہے۔ تو اس کی دعا میں نے پہلے بتائی تھی جب یہ سبق شروع ہوا تھا کہ سوتے وقت اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اور الحمد شریف، آیت الکرسی اور معوذتین یہ پڑھیں۔ سرکار ان کو پڑھا کرتے تھے، اور جہاں تک ہاتھ جاتا پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے، ہاتھوں پر دم کر کے، تو ہوگا کہ الاذکار التی اقولها حین ارید ان انام، الاذکار التی اقولها حین ارید ان انام، اللہم بسمک اموت و احیا و الحمد للہ رب العالمین و قراءۃ المعوذتین، کہ وہ دعائیں، وہ اذکار جو میں پڑھتا ہوں جس وقت سونے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ یہ ہیں: الحمد للہ الذی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور الحمد شریف، اور آیت الکرسی و آیت الکرسی اور معوذتین۔ تو اختر الاجابۃ الصحیحۃ مما یلی، صحیح جواب چنو آنے والی عبارت میں سے، مما یلی آنے والی عبارت میں سے صحیح جواب چنو۔ این تتعلم، فی المسجد، فی المدرسۃ، فی المنزل، تم کہاں پڑھتے ہو، تم کہاں پڑھتے ہو، مسجد میں، مدرسے میں یا گھر میں، تو جہاں بھی پڑھتے ہو، مسجد میں پڑھتے ہو مسجد میں، مدرسے میں پڑھتے ہو مدرسے میں، اور اگر گھر میں پڑھتے ہو تو گھر میں۔ تو فی المسجد، فی المدرسۃ، فی المنزل، ان میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ این تتلقی الدروس، سبق کہاں پڑھتے ہو، فی الشارع، فی الحدیقۃ، فی حجرۃ الدرس، سڑک پر یا باغ میں یا کلاس روم میں، جہاں بھی پڑھتے ہو۔ سڑک پہ تو خیر پڑھتے ہی نہ ہوگے، باغ میں ممکن ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کلاس روم میں، تو جو بھی ہے اس کو چنیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔